بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساری سچویشن پہ ان سے بات کریں گے. سر, یہ ایک عارضی پاز جو آیا ہے, امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو پریس بریفنگ دے رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری طویل بات چیت ہوئی ہے, لیکن اب ہم نے کچھ شرائط جو ہیں وہ ایران کے سامنے رکھی ہیں. ایران اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رسپانس دیتا ہے. آپ کیا کہیں گے ساری سچویشن پہ, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ سر دیکھیں, ایک تو بہت بڑی پاکستان کی یہ کامیابی ہے کہ دونوں وفود کو آمنے سامنے بٹھا دیا. 40 سال کے بعد امریکن اور ایرانی آپس میں بیٹھے ہیں اور ظاہر ہے وہاں بیٹھ کے مذاکرات بھی ہوئے ہیں. انہوں نے اپنا نقطہ نظر نے بتا بھی دیا. خاص طور پہ زیادہ ڈیڈ لاک جو لگتا ہے وہ ایک ہے کہ ایران کے نیشنل پروگرام کے اوپر, اور دوسرا جو ہے وہ اسٹیٹس آف ہرموز کے اوپر. اور آئی ایم شور کہ اتنے سے بات ہوئی ہے, ایران امریکن نے بھی ان کو اپنے پوائنٹ دے دیے ہیں اور اب ایران اس کو کنسیڈر کرے گا, ذرا سا ڈیلیبریشن کریں گے اپنے وقت کے ساتھ. اس کے بعد آئی ایم شور کہ دوبارہ جو میٹنگ ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی پروٹوکول ضرور ہوگا. اتنے عرصے بعد, اتنے شک و شبہات کے بعد جو میٹنگ ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک دن میں اس کا فیصلہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بٹ دونوں نے کہا کہ مذاکرات جاری رہیں گے اور سیز فائر بھی جو ہے وہ انفورسڈ ہے. اس کا مطلب یہ کہ پازیٹیو نوٹ پہ یہ امریکہ کی میٹنگ ختم ہوئی ہے اور وہ اپنے ملک کے روانہ ہوئے ہیں. اب دیکھیں کہ ایران ابھی ایک ڈیلیگیشن یہیں پر ہے. پاکستان سے کیا ڈسکشن ہوتی ہیں, پاکستان ہو سکتا ہے ان کو تمام چیزیں سے ڈسکس کرے, ان کو بلیف کرے اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی پازیٹیو جواب ایران کی طرف سے آتا ہے امریکہ کے لیے. اس کے اوپر پھر ان کی میٹنگ ہو سکتی ہیں. میرے خیال میں اس کو وی شوڈ ٹیک اٹ اے پازیٹیو نوٹ اور امید کرنی چاہیے کہ آئندہ کی جو میٹنگ ہوگی وہ فروٹفل ہوگی. بریگیڈیئر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کی جانب سے کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا؟ ایران کا رسپانس چونکہ اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہوگا. دیکھیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہ امریکہ نے بہت زیادہ ڈیمانڈس کی ہیں اور خاص طور پہ نیوکلیر کے اوپر اور ایک اسٹیٹس آف ہرموز کے اوپر. اب یہ بات ظاہر ہے آپس میں ڈسکس کریں گے. یہ کافی مین ہے یہ دو ایشو. ایران نے ویسے یہ تو ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہم جو یورینیم کو انویسٹمنٹ اور نہیں کریں گے اور ہم جو 460 کلو گرام ہمارے پاس انویسٹ پڑا ہوا ہے وہ بھی ہم شفٹ کرنے پہ تیار ہیں. کہاں کرنا ہے یہ ظاہر ہے ایران کی سوابدید ہوگی. ساتھ ہی ساتھ جو 3% جو الاؤڈ ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی طرف سے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, میڈیکل کے لیے, انرجی کے لیے, وہ اگر سیف گارڈ میں انسپیکشن پراپر ہوتی ہے تو پھر میڈیکل میں امریکہ کو اعتراض نہیں ہوگا. اب پتہ چلنا چاہیے چلے گا کچھ دن کے بعد کہ ایکچولی کیا ڈیمانڈ ہے ان کی امریکہ کی, اور پھر اس کے بعد ایران نے کیا جواب دیا. اور اسٹیٹ آف ہرموز کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ وہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا بھی ہولڈ ہو, اور کیونکہ ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ایران وار ریپریشن میں مانگ رہا ہے, جتنا نقصان ہو اس کا خرچ چاہتا ہے اور وہ اسٹیٹ آف ہرموز سے پورا کر سکتا ہے. اس سے ایران بھی اس سے زور لگائے گا, اس سے امریکہ کو ماننا بھی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کو دیکھنی ہے, ڈسکشن میں ایک دوسرے کے مائنڈ بھی پتہ چل رہے ہیں. آپ کچھ ٹائم دیتے ہیں دوسرے کو تاکہ وہ سوچیں, ڈیلیبریشن کریں, اور اس کے بعد پھر جب بیٹھیں گے تو ہوپ فلی کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا. تو بریگیڈیئر صاحب, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عارضی وقفہ ہے, عارضی ایک پاز ہے. اب انہوں نے جو مذاکرات کے اپنی ایک, جیسے وہ بتا رہے تھے کہ میں نے اپنی شرائط پیش کی ہیں ہم نے, اور وہاں سے رسپانس آئے گا, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا جو عمل ہے یہ ابھی آگے چلتا ہے؟ کیونکہ ایک نشست میں تو آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ معاملات حل نہیں ہوتے یا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا, تو یہ آگے بھی یہ اسی طرح سے کنٹینیو رہے گا اور پاکستان کا اسی طرح سے اس میں کردار رہے گا؟ ڈیفینیٹلی کہ یہ ضرور آپس میں بھی کنٹینیو کرے گا. انہوں نے پوائنٹ دے دیے ہیں. آئی ایم شور ایران نے اپنا نقطہ نظر بھی ان کو بتا دیا. اب جائیں گے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کریں گے, ایرانی لیڈرشپ جائے گی اپنی لیڈرشپ سے بات کرے گی, اور پھر اس کے بعد دوبارہ مجھے یقین ہے کہ ایک ہفتے میں ضرور کہیں نہ کہیں میٹنگ ہوگی اور اس میں بیٹھ کے پھر ہوپ فلی کہ پازیٹیو رزلٹ نظر آئے گا. اور سر, پاکستان کا جو ایک سارا کردار ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی جب نائب صدر جے ڈی وینس بھی پریس بریفنگ دے رہے تھے تو اس میں بھی انہوں نے پاکستان کی تعریف بھی کی اور بڑے وہ خوش ہو کر گئے. انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کا, فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جو یہ کشیدگی چل رہی ہے اس کو حل کرنے میں. تو پاکستان کا کردار جو ہے اور پاکستان کا جو ایک دنیا میں ایک نیا ڈپلومیسی کی فیلڈ میں یا سفارتکاری کی فیلڈ میں جو ایک مرج ہوا ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں, پاکستان کی سفارتکاری ہے اباؤٹ دا بورڈ بہت اچھی رہی ہے, کمال کی رہی ہے, دنیا اپریشیٹ کرتی ہے.
اور ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل نے جس طرح پرسنل انٹرسٹ لے کے پرسنل کانٹیکٹ کے ساتھ، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارے فیلڈ مارشل کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان سے وہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں رہے ہیں، ہر وقت ساری رات جاگتے رہے ہیں، ایرانی لیڈر سے بات کرتے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اسی ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی وجہ سے امریکہ نے بھی اور ایران نے بھی ٹرسٹ کیا پاکستان پہ، اور فرسٹ ٹائم اتنے کئی دہائیوں کے بعد امریکن وائس پریزیڈنٹ پورا اپنے ڈیلیگیشن 70 لوگوں کو لے کے پاکستان آئے ہیں، اور پاکستان آ کے دے فیل ویری کمفرٹیبل، آ کے وہ بڑی خوشی گئے ہیں، زیادہ خوشی بھی کر کے گئے ہیں، شکریہ ادا کر کے گئے ہیں فیلڈ مارشل کا، پرائم منسٹر پاکستان کا، اور ایک پاکستان میں سافٹ امیج دنیا میں گیا کہ پاکستان بہت سیف اور پیسفل ملک ہے، کیونکہ دنیا کے یہاں پہ جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں، پھر پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ امریکہ آئے ہیں، اس کے ایران کے ڈیلیگیشن ہیں، جس پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد کی طرف ہے، تو یہ ایک پاکستان کی بہت ہی بہتر ہے۔ اور میرے خیال میں جتنے صدر مملکت ہے سب نے پریزیڈنٹ کو، ہمارے پرائم منسٹر کو، پھر میں اس کو کال کر کے شکریہ ادا کیا اور ہماری بات بھی دی، اور یہاں تک کہ ان کو کہا کہ جی کو بتائیں ہم کیا آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ میرے خیال میں پاکستان سفارتکاری میں آسمان کی بلندیوں میں چلا گیا، اتنی پاکستان کی تعریف ہوئی ہے، اور دنیا کا فوکس اس وقت پاکستان اسلام آباد ہوا تھا، اور اسی طرح فیلڈ مارشل نے جو اپنی ایک ملٹری ڈپلومیسی کی ہے، بلکہ میری ڈپلومیسی کے ساتھ نارمل سفارتی جو ڈپلومیسی وہ بھی انہوں نے اسی طرح کی ہے۔ خلیجی ممالک سے بڑا ان کو کانٹیکٹ ہے، ان کو بڑا سمجھایا کہ آپس میں ایران ان کا کوئی اپنے لڑائی جھگڑا نہ ہو، ایک دوسرے پر ریٹیلیشن نہ ہو، جو اسرائیل کا خواب ہے وہ پورا نہ ہو سکے۔ تو لاٹ آف کریڈٹ گوز ٹو پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کو، اور انشاءاللہ میرے خیال میں بہت جلد اب دیکھیں دوبارہ یہ ڈیلیگیشن بیٹھیں گے اور دوبارہ کہیں نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ پاکستان کے جس طرح سے آپ رول کی بات کر رہے تھے، اور پاکستان جس طرح سے اس پرومیننٹ ہوا ہے اس سارے سچویشن میں، اور یقیناً وہ اس نے اپنے کنڈکٹ سے ظاہر کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے فیوچر میں، ان فیوچر پاکستان پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے سر؟ دیکھیں پاکستان کو دنیا میں بہت فرق پڑے گا۔ پاکستان کی ایک سپر پاور ہے، امریکہ کے ایٹیٹیوڈ ٹوٹل چینج ہو گیا ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل کو بڑا پسند کرتے ہیں، وہ دن رات وہاں پر ان سے بات ہوتی رہی ہے، ان کے وائس پریزیڈنٹ سے بات ہوتی رہی ہے، امریکن ایرانی ایڈمنسٹریشن سے بات ہوتی رہی ہے، ولی عہد کنگڈم سعودی عربیہ سے وہ ٹچ میں رہے ہیں، اس کے بعد قطر سے، ترکی سے، مصر سے، ہر ایک سے وہ ٹچ میں رہے ہیں۔ پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے آج دیکھیں وہ اتنی تعریف فیلڈ مارشل کی جا رہی ہے، اور انڈیا میں سب سے ماتم اچھا ہوا ہے۔ تو پاکستان نے کم کی سفارتکاری میرے خیال میں بہت ہی بہتر رہی ہے، اور پاکستان نے کھلم کھلا جو ایران کو بھی سپورٹ کیا، سعودی عرب کو بھی سپورٹ کیا، اور اس لڑائی میں جہاں جس کو تشویش کے ساتھ کرنا وہ بھی کیا، اور میرے خیال میں پاکستان نے اپنا نام بہت ہی اونچا لے کے چلے گئے۔ بالکل۔ اب یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بریگیڈیئر صاحب کہ اگر جو اب یہ ایک مذاکرات کا عمل تو چونکہ جاری ہے، اور جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ ایک آفر انہوں نے دی ہے، کچھ شرائط دی ہیں ایران کو، اور وہ اب ان کے جواب کا انتظار ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ نکات پر یہ اتفاق نہیں ہو پاتا، 2 ہفتے کا جو عارضی سیز فائر ہے اس کی ڈیڈ لائن کیا آگے بڑھے گی؟ نہیں، ہم شور کہ یہ سیز فائر بھی بڑھے گی، اور اس سے پہلے ہی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ میٹنگ ہو۔ آئی ایم شور پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل کی جاب، اور وہ جاتے ہیں جو وائس پریزیڈنٹ بہت تعریف کر کے گئے ہمارے فیلڈ مارشل کی بھی اور ہمارے پرائم منسٹر کی بھی، اور ان کے دونوں کے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ یہ چیز پر ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں نے لڑائی کر کے دیکھ لیا۔ ایک جو امریکہ نے جو کچھ اپنی طاقت استعمال کر کے دیکھ لی، وہ ایران کو نہ شکست دے سکے، نہیں دے سکے، کیونکہ ایرانی بہت ریزیلینٹ قوم ہے، بڑا اچھا انہوں نے مقابلہ کیا۔ تو اس کانٹیکٹ میں ناؤ دا اونلی وے اس بیٹھ کے نیگوشیشن کریں اور اس کا حل نکالیں، جو کہ ایران بھی چاہتا ہے اور امریکہ بھی چاہتا ہے۔ میرے خیال میں 1 ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے دوبارہ انشاءاللہ ضرور میٹنگ ہوگی انشاءاللہ۔ اور سب جس طرح سے ایک جنگ مسلط کی گئی تھی امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے ایران پر، تو انیشیلی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ریجیم چینج یا پھر جو وہاں پہ جو جوہری تنصیبات ہیں وہ ان کا ٹارگٹ تھے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ جو 1 مہینے سے زیادہ یہ جنگ جاری رہی ہے، اس میں گین کیا کیا امریکہ نے اب تک؟ امریکہ نے اپنی ریپوٹیشن خراب کی ہے، امریکہ اپنی ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکا۔ امریکن کے ٹارگیٹ تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایران کے نیچے کیپبلٹی ختم کرے گا، میزائل کیپبلٹی ختم کرے گا، رجیم چینج کرے گا،
اور اس کے بعد جو ہے اسٹریٹ ہارموز کو اوپن کرے گا، چاروں ٹارگیٹس اچیو نہیں کر سکا. اور اسی لیے میں یہ بات کرتا ہوں، ہاں اگر فیئر شپنگ وہ چاہتا ہے تو وہ اس کو اس طرح مل جاتی ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے ایران کی نیوی کو ختم کر دیا، ایئر پاور کو ختم کر دیا، میزائل لانچز کو 80% نقصان پہنچایا ہے. اور اس میں رجیم چینج میں نے اس لیے کی ہے کہ 50 کے قریب شروع میں ان کے اسپیشل لیڈر کے ساتھ تقریباً 48-49 اور کمانڈرز کو سویلینز کو اپنے شہید کر دیا تھا، وہ کر دیا. تو اس بات سے وہ اس طرح کہہ سکتا ہے ادروائز امریکہ ہیز ناٹ بین ایبل ٹو اچیو ہز ٹارگیٹس. اور ایران نے بہت ہی اچھے طریقے سے ایک قوم بن کے اس کا مقابلہ کیا، اور وہ ہائی مورل گراؤنڈ پر ہے، اور وہ اس وقت اچھی بارگیننگ پوزیشن میں ہے. تو آپ سر اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کہیں امریکہ سے جو ہے وہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے؟ کیا ان کو اتنا یقین نہیں تھا کہ جو ایران ہے وہ اس طرح سے ریٹیلیٹ کر پائے گا، یا وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ آبنائے ہرمز جو ہے اس کو بند کر کے اتنا انٹرنیشنل قسم کا پریشر بلڈ کر پائے گا، جس کی وجہ سے وہ بیک فٹ پر جا رہے ہیں، قسم کی فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں؟ جو ایک طرف وہ دھمکیاں دے رہے تھے، اب وہ کافی فلیکسیبلٹی شو ہو رہی ہے، جیسے ان کا جے ڈی وینس کو بھیجنا، جو کہ ایران بھی ان پر مذاکرات کے لیے اعتماد کرتا ہے قسم کا. کیا یہ سارا یہ مس کیلکولیشن تھی کہیں پہ امریکہ کی؟ دیکھیں 100% مس کیلکولیشن تھی. اس کو اسرائیل نے مس گائیڈ کیا تھا، یہ کہا تھا کہ 3-4 دن میں ہم یہاں کی رجیم چینج کر دیں گے، اپنی مرضی کی حکومت دیں گے، ہم ان کی میزائل سائٹ ساری ختم کر دیں گے، اس کی کیپیبلٹی ختم کر دیں گے، اس کو اپنی مرضی کی حکومت لا کے آئل گیس پہ قبضہ کر لیں گے، اور ہم وہاں پر جا کے دہشت علی کے بیٹے کو بٹھا دیں گے، وہ ہمیں ریکگنائز بھی کر لے گا، اور ہمیشہ کے لیے ایران کی طرف جو ہمیں تھریٹ رہتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن وہ ایک جیت نہیں کر سکے، کیونکہ ایران نے بہت ہی ریزیلینٹ ہو کے کوئی قوم مقابلہ کیا، اور ایران کو اور امریکہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر سکتا.